إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے محترم سننے والوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ساری عبادتوں کا حقیقی حقدار اور حقیقی معبود ہے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ درود و سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً رحمت کائنات، شافع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ شریعت اسلامیہ کے اندر، اسلام میں مال جہاں انسان کی ضرورت ہے وہیں پر اس مال کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ایک رکن قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو مال کی ضرورت ہے، وہ ایک رکن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے، کما حق کو کامیابی مل جائے، اس کے لیے بھی مال کو ایک رکن، ایک پلر قرار دیا گیا ہے، ایک کھمبا ہے کامیابی کا، جس سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر ذہن نشین ہونی چاہیے، یاد رہنی چاہیے کہ مال کو کمانے میں اور مال کو خرچ کرنے، شریعت نے، اسلام نے کچھ ضابطے رکھے ہیں، کچھ اصول اور قواعد رکھے ہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ضابطے میں مال کو کمایا نہیں جائے گا اور ضابطے میں رہ کر مال کو خرچ نہیں کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں بہت سارے بگاڑ، فساد، خرابیاں پیدا ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے دنیا میں بھی انسان ہلاک ہو جائے اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے۔ اس حوالے سے چند ایک بات جو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اسے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین تو مجھے کتاب و سنت کے روشنی میں اس کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرما، حق کہنے کی توفیق عطا فرما،
مجھے اور آپ کو تمام لوگوں کو اسے بغور سننے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 2388 اور 89 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہم چند ایک بات دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الاستقراض، قرض لینے کے باب میں، کتاب میں، اور باب اداء الدیون، قرض لوٹانے اور ادا کرنے کے باب میں ذکر کیا ہے۔ اس چیپٹر اور ٹاپک پر اس حدیث کو لائے ہیں، باقی اور جگہوں پہ بھی لائے ہیں۔ میرے سامنے جو روایت ہے اس کی روشنی میں چند ایک بات رکھنی ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چل رہا تھا۔ اس سے دو بات معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تواضع پسند تھے، اتنی عظیم شخصیت، ساری کائنات کی طرف بھیجے گئے رسول، امام الانبیاء، سید المرسلین والآخرین، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی ایک صحابی کے ساتھ چل رہے ہیں، تواضع معلوم ہوا اس سے نبی کریم۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ صحابی خود کہہ رہے کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی کا ایک حرص معلوم ہوا کہ صحابی جو ہوتے تھے، صحابہ جو ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ سے سیکھنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ساتھ میں رہتے تھے، وقت گزارتے تھے، اس لیے کہا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے کہتے ہیں فلما ابصر، جب آپ کی نظر احد پہاڑ پر پڑی۔ احد ایک پہاڑ ہے، غالباً یہ مسجد نبوی سے مدینہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس پہاڑ کی طرف نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی، آپ نے دیکھا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی بہت عظیم ہے نا، اس کا ایک پہلو اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل اور حرکت کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ایسی کوئی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے تاریخ میں رکھ دیا گیا اور جمع کر دیا گیا، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ فلما ابصر، جب آپ کی نظر کس پر پڑی؟ احد پہاڑ پر پڑی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال، آپ نے فرمایا ما احب، مجھے پسند نہیں ہے۔ کیا پسند نہیں ہے؟ انہ یحول لی ذہبا، کہ یہ پہاڑ میرے لیے سونے میں بدل جائے۔ کس میں بدل جائے؟ سونے کا پہاڑ پورا بن جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک بات اور، بدل جانے کے بعد یمکث عندی منہ دینار فوق 3 الا دینارا، یہ پہاڑ اگر بدل گیا سونے میں اور اس میں سے میرے پاس دینار و درہم رہے اور 3 دن زیادہ گزر جائے، 1 دینار بھی باقی رہے اور 3 دن سے زیادہ گزر جائے تو مجھے یہ پسند نہیں۔ الا دینار، ہاں 1 دینار بچا سکتا ہوں، کس لیے؟ ارصدہ لدین، تاکہ میں اس کو تیار کروں، جمع کر کے رکھوں، کس کے لیے؟ قرض اگر مجھ پر ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے۔ اتنا سارا نہیں چاہیے، ضرورت پوری ہو جائے ٹھیک ہے، اور حقوق میں دوسروں کا ادا کر سکوں یہ ٹھیک ہے، ورنہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ پورا احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اور اس میں سے دینار اور درہم 3 دن گزر جائے اور میرے پاس باقی رہے، ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اگر بچے بھی تو کس غرض سے، کس مقصد سے؟ میں قرض ادا کر سکوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان الاکثرین هم الاقلون، یاد رکھو جو مال میں زیادہ ہوں گے دنیا میں وہ آخرت میں کم ہوں گے۔ جو مال میں زیادہ ہوں گے دنیا میں وہ آخرت میں کم ہوں گے۔
معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں کثرت مال، جن کے پاس مال کثرت سے تھا، لیکن آخرت میں اس مال کی کثرت کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے آخرت میں ثواب کے اعتبار سے کم ہو جائیں گے، ثواب ان کا آخرت میں کم ہوگا۔ کیوں ہوگا ہم بتائیں گے ابھی۔ ان الاکثرین هم الاقلون، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ثواب کے اعتبار سے کم ہوں گے۔ لیکن ہاں کچھ لوگ اس سے الگ ہیں، کون ہے؟ الا من قال بالمال هكذا هكذا، ہاں وہ لوگ کم نہیں ہوں گے جو اپنے مال کے ساتھ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ کیسا کیسا کرتے ہیں؟ حدیث کے جو راوی ہیں ابو شہاب، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، بین یدیہ، ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ سامنے بھی خرچ کرتے ہیں، دائیں بھی خرچ کرتے ہیں اور بائیں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنے، مال بہت ہے لیکن خرچ کرنے والا خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، حقوق پر، واجبات پر خرچ کرنے والا اس اقلون میں سے، ثواب میں کم ہونے سے نکل سکتے ہیں، یہ نکل جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن یہ جو تعداد ہے مال کے ساتھ ایسا ایسا کرنے والے کی، ہم وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، یہ بھی بہت کم ہے اور بہت کم ہوں گے بھی۔ پیش گوئی کیا کر دیا آپ نے؟ یہ کم ہے اور کم ہوں گے بھی۔ یا معنی اس کا یہ ہے کہ مال کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے والے جن کے پاس بہت مال ہے وہ ایسے کم لوگ ہوں گے اور قیامت میں بھی وہ کم ہی نظر آئیں گے۔ ٹھیک، اس کے بعد فرمایا وقال، آپ نے مجھ سے فرمایا مکانک، ذرا اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ کس سے فرمایا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے، اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ وتقدم غیر بعید، اور آپ تھوڑی دور چلے گئے، ان سے آگے بڑھ کر تھوڑی دور چلے گئے۔ یہ صحابی فرماتے ہیں فسمعت صوتا، میں نے ایک آواز سنی، مجھے آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے ہیں اور مجھے آواز آئی، فاردت ان آتیہ، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا دل میں کہ کیا کوئی مسئلہ پیش آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں جاتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ جاتا ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ ثم ذکرت قولہ، لیکن مجھے آپ کی وہ بات یاد آ گئی۔ کون سی بات؟ مکانک، اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ سبحان اللہ، اطاعت رسول کا جذبہ دیکھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ رکے رہو، تو یہ بات یاد آ جانے کے بعد میں اپنی جگہ رکا رہا۔ اس کو کہتے اطاعت رسول۔ رسول کہہ دے تو لے لو، روک دے تو رک جاؤ۔ ایسا خال خال ملتا ہے، ایسا کبھی کبھی دکھنے کو ملتا ہے۔ صحابہ کا طرز عمل یہ تھا اطاعت رسول میں اس طرح سے، حالانکہ یہ شرعی مسئلہ تو نہیں تھا یہاں پر، لیکن آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو اس طرح سے حرز جاں بنایا ہوا تھا، اتنا سینے سے لگایا ہوا تھا کہ مجھے یہاں رکنے کے لیے کہا ہے، وہاں کوئی مسئلہ بھی پیش آنے کا امکان موجود ہے، میں ہٹ کے وہاں چلا جاتا ہوں، لیکن نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو میں یہی رہوں گا، ٹھہرے رہے وہاں۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا جب تک میں آ نہ جاؤں جب تک آپ ہاں سے ہٹیے گا نہیں۔ اب آئے نہیں ہیں تو میں ہٹوں کیسے؟ سبحان اللہ۔ فلما جاء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الذی سمعت، کوئی آواز تھی جو میں نے سنی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یا پھر فرمایا الصوت الذی سمعت، کوئی چیز تھی جس کی آواز میں نے سنی، یا کوئی آواز تھی جس کی آواز میں نے سنی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ سَمِعْتَ، آپ کو بھی سنائی دیا کیا؟ آپ نے بھی وہ آواز سنی کیا؟ قُلْتُ نعم، ہاں میں نے کہا ہاں میں نے بھی سنی وہ آواز۔ قال، آپ نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، یہ اسی کی آواز۔ فلما، کہتے ہیں اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس کون آیا تھا؟ جبریل علیہ السلام آئے تھے جو وحی لے کر آتے ہیں، اور فقال، آنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا، ایک وحی میرے پہنچائی ہے، وہ کیا ہے؟ من مات من امتک، فرمایا مجھ سے کہ اے محمد آپ کی امت میں سے جو بھی انتقال کرے گا، مرے گا، دنیا سے جائے گا، اس حال میں کہ لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتا رہا ہوگا، اس حالت میں موحد ہو کر، توحید والا ہو کر مر کر اگر آئے گا، مرے گا، دخل الجنہ، تو سن لو وہ جنت میں ایک نہ ایک دن داخل ہوگا۔ قلتو، صحابی کہتے ہیں میں نے اس پر ایک سوال کر لیا، وَإِن فَعَلَ كَذَا وَكَذَا،
اگر وہ یہ کام بھی کرے، یعنی کچھ گناہ گنائے کہ ٹھیک ہے شرک نہیں کیا ہے لیکن یہ گناہ کر دے تو بھی، بعض روایتوں میں اس گناہ کا بھی ذکر ہے وَإِن زَنَا أَوْ سَرِقَ، اس طرح کے الفاظ ہے کہ زنا بھی کر لے اور چوری بھی کر لے تب بھی جنت پہ چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، ہاں، کیا؟ ہاں ایسا ہوگا، یعنی اپنی سزا بھگت کر اگر اللہ نے چاہا سزا دینا تو سزا دے گا، پھر جنت میں جائے گا لیکن توحید ہونے کی وجہ سے، اور اگر اللہ چاہے گا معاف کرنا تو اس کو معاف کر کے بھی جنت میں داخلہ دے دے گا۔ لیکن توحید والا ہے، ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا ہے تو کیا ہوگا؟ جنت میں ضرور جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے بعد۔ جیسے یہ بتایا گیا کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الاستقراء اور باب اداء الدیون۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے، چند ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے بات اپنی مکمل کریں گے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ زیادہ مال والے قیامت کے دن اجر و ثواب میں کم ہوں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ زیادہ مال والے، مال کو کثرت سے رکھنے والے اور مال کی بہت زیادہ حرص لالچ رکھنے والے قیامت کے دن اقلون ہوں گے، کم ہوں گے ثواب اور اجر کے اعتبار سے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ مال کی بہت زیادہ حرص ہونے کی وجہ سے اور بہت زیادہ مال آ جانے کی وجہ سے کچھ ایسے اعمال انجام پاتے ہیں یا ممکن ہو جاتا ہے ان کا ہونا جس کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے لیکن ایسا اکثر دیکھا بھی جاتا، اور ایسا نفسیات جو مال کی بتائی گئی ہے قرآن و سنت میں اس کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، پہلے جب کسی کے پاس بہت زیادہ مال آ جاتا ہے یا وہ مال کی بہت زیادہ مال کمانے کی حرص اس کے اندر ہوتی ہے، ضرورت سے زائد، اس سے مراد کیا ہے؟ ضرورت سے زائد، حقوق ادا جس سے ہو سکے اس سے زائد، واجبات جس سے ادا ہو سکے اس سے زائد، اس مال کی چاہت رکھنے والے اور اس سے زیادہ مال رکھنے والے کچھ چیزوں میں پڑ سکتے ہیں، یہ اس چیز کا سبب بنتی ہے وہ چیز۔ نمبر ایک، سب سے پہلے کثرت مال آنے کی وجہ سے انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے۔ انسان کا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے۔ اس کا اشارہ بھی قرآن حدیث قرآن کے اندر دیا گیا ہے۔ سورہ علق کی 6 اور 7 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ کیا فرمایا؟ انسان جو ہے سرکشی کرنے لگتا ہے، بگڑ جاتا ہے، کب؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے۔ مال آ جانے کے بعد اور زیادہ مال آ جانے کے بعد کیا بگڑتا ہے؟ سب سے پہلے اخلاق بگڑتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ ممکن ہے، سبب بنتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا بگڑی بڑے باپ کی بگڑی اولاد، ایسا محاورہ بولا جاتا ہے نا، بگڑی بڑے باپ کی بگڑی اولاد۔ کیوں؟ اخلاق کس نے خراب کیا اس کا؟ اخلاق سے وہ اپنے آپ کو ہٹایا کس وجہ سے؟ مال آ جانے کی وجہ سے۔ یہ سبب بن سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں بنے گا، لیکن بنتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اخلاق بگڑ گیا تو بہت ساری نیکیوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے نا۔ اخلاق جس کا درست نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے اچھے اعمال سے وہ نہیں کرتا، اور نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر کہاں پڑے گا؟ اجر و ثواب پر پڑے گا۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ مال، کثرت مال اور مال کی حد سے زیادہ حرص رکھنے سے ایک بگاڑ تو یہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے اشارہ دیا کہ قرآن و سنت کی نص سے یہ چیز ثابت ہے۔ نمبر 2، نمو الجشع والبخل۔ مال جب زیادہ انسان کے پاس ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک بیماری اور پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ مال کو خوب جمع کر کے رکھوں اور بخالت، بخیلی اور کنجوسی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے کے پاس نہیں جانا چاہیے، دوسرے کے پاس نہیں جانا۔ تو ایسی صورت میں ہوتا ہے، ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مال کو جمع کرنے کے اور سید کے رکھنے اور بخیلی یا کنجوسی کی وجہ سے بہت ساری نیکی نہیں کر پاتا، بہت ساری نیکی نہیں کر پاتا۔ یہ نفسیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب مال دولت سامنے آتا رونے لگتے تھے۔ بہت مال آ گیا سامنے
تجارت میں بڑا نفع ہو گیا، مال سامنے آیا رونے لگتے ہو، کہتے اے اللہ تو نے کہیں اس دنیا میں دے دیا، آخرت میں محروم تو نہیں ہوں، سب کچھ مل گیا۔ اس لیے فوراً اگر ضرورت سے زائد ہے اور واجبات حقوق ادا کر دیے تو فوراً اس کو رکھتے نہیں تھے، بلکہ فوراً صدقہ کر دیتے تھے۔ فوراً کیا کر دیتے تھے؟ صدقہ کرتے تھے۔ اکثرون میں سے نہیں آتے تھے دنیا میں، اکثرون میں نہیں آتے تھے، کثرت المال کی۔ اور ایک اور واقعہ جس کی تحقیق میں نہیں کر سکا لیکن میں بیان کر دوں، اگر کسی کے پاس تحقیق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بلینئر صحابی میں سے بڑے مالدار تھے، ان کے بارے میں تاریخ میں یہ روایت ملتی ہے کہ ان کا جب قافلہ مدینہ آتا تو سارے مدینہ والوں کو معلوم پڑ جاتا کہ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ گیا ہے، اتنے مالدار تھے۔ جب ان کا قافلہ مدینہ میں گزرتا اور داخل ہوتا تو اونٹوں کے دھم دھم سے اور مالوں کے بوجھ سے پوری مدینہ کی زمین گویا ایک لرز رہی، اتنے مالدار تھے۔ ایک مرتبہ ایسی داخل ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ دھم دھم کی آوازیں آ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس وقت اس طرح کی جو چیز تھی نہیں، سائلنٹ گاڑی چل رہی ہو، بڑے بڑے ٹرک آ رہے ہو، ایسا تو نہیں تھا، جانوروں پہ لاد کر سامان آتے تھے، تو اس سے آواز شور پیدا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں لگتا ہے عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آ گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ شاگرد بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رشتہ دار وغیرہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہے، مالدار ہونے کے باوجود بھی یہ جنت میں اچھلتے کودتے جائیں گے، اچھلتے کودتے جائیں گے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے یا ایک ان کے شاگرد بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ام المؤمنین آپ نے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہم نے سنا ہے۔ تو فرمایا کہ میں جا کے بتا دوں ان کو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھی، فقیہہ یعنی سمجھدار تھی، کہا ان کے اس کو بتانے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ، آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ دوڑے گئے کہ عبد الرحمن بہت اچھی خوشخبری لایا ہوں۔ کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن آپ جو ہے حساب کتاب کے بعد جلدی سے کودتے چلتے جنت میں چلے جائیں گے۔ کہا آپ نے سنا؟ کہا سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب دیکھیے غور کیجئے، ہم الاکثرون ہم الاقلون کی فہرست سے کیسے نکلتے ہیں۔ فرمایا تم گواہ رہنا، یہ جتنا قافلہ میرا آیا ہوا ہے مدینہ میں داخل ہوا، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے پورا کا پورا قافلہ کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ صدقہ کر دیا ہے۔ یہاں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ پیدا یہ ہو رہا ہے کہ بخالت آ جائے گی، بخیلی کنجوسی آ جاتی، نہیں دینا ہے۔ یہ مال کے نفسیات میں سے ایک نفسیات ہے۔ دوسری چیز سمجھ میں آئی؟ تیسری چیز سورہ الفجر کے اندر بھی یہ بات بیان کی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے نا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورہ الفجر کی 20 نمبر کی آیت ہے کہ تم مال کو بہت زیادہ چاہتے ہو۔ یہ چاہت کیا لے کر آتی ہے ہمارے اندر؟ کیا لے کر آتی ہے؟ کنجوسی لے کر آتی ہے۔ انسان مال کو جتنا چاہتا ہے اتنا کنجوس ہوتا ہے، اتنا اس کو جمع کرتا ہے، ضرورت سے زائد بھی جمع کر لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ دوسری بات۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ مال کی وجہ سے ایک مفسدہ اور ایک نقصان یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے اوپر قابو پانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، مال کے ذریعے، پاور کے ذریعے۔ حب السیطرہ، محبت ہوتی ہے اس کو، سب پر اگر مجھے قابو پانا ہے، سب کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو کیا ہونا چاہیے میرے پاس؟ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ چاہت اچھی نہیں ہے، کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہے، کہیں کہیں ضروری ہوتا ہے، مال کے پاور سے انسان بہت سارے اچھے کام بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ چاہت بہت حد تک اتنی نشے کی شکل میں آ جاتی ہے کہ انسان دیکھتا ہے میرا کوئی مقام نہیں، میری کوئی نہیں سنتا، میرے کوئی نہیں مانتا، کسی پر قابو پانا ہے، کسی کو کنٹرول میں کرنا ہے تو اس کو کیا ذریعہ بناتا ہے؟ کس چیز کو؟ مال کو۔ میرے پاس جتنا مال ہوگا سب میری سنیں گے۔ آج تو ایسے ہی ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پاور، پیسہ، یہ پیسہ سب کچھ کنٹرول میں کرتا ہے۔ دیکھو پورے ملک کو پیسے نے کنٹرول میں کر رکھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے نیتاؤں کی بھی نہیں چلتی جتنا ادیوگ پتیوں کی چلتی ہے۔
تو حب السیطرہ یہ پیدا ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں یہ اس کا اشارہ بھی ملتا ہے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو دوسروں پر قابو پانے کے لیے انسان اپنے سماجی سطح پر, خاندانی سطح پر, ملک کی سطح پر, قوم کی سطح پر, محلے کی سطح پر, یہ سارے سطح پر قابو اور کنٹرول پانا چاہتا ہے انسانوں پر, تو کیا کرتا ہے؟ مال کثرت سے. تو یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. بیجا کنٹرول بھی کسی کو کر رہا ہوا ہے, ہاں, کنٹرول کر کے, اور خواہش جو پیدا ہوتی ہے. نمبر 4, ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے مال کو کثرت سے رکھنے کی وجہ سے, ضرورت سے زائد رکھنے کی وجہ سے, حرص کرنے سے, وہ ہے دوسروں کی خدمت سے غافل ہو جاتا ہے انسان. اس لیے آپ دیکھیں گے کوئی بڑا انسان اگر کوئی اچھا کام کر لیتا, کسی کی خدمت کر لیتا, کتنا لوگ اس کو سراہتے ہیں. اتنا بڑا آدمی ہو کے اس کی خدمت کیا, اس کے جوتے اٹھا لیے, اس کو کچھ اٹھا کر دے دیا. کہتے ہیں نا, کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے برعکس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مال آ جانے کے بعد انسان دوسروں کی خیال نہیں رکھتا, خدمت نہیں کرتا کسی کی. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ہم کتنا اچھی تہذیبوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے بڑے سے بڑا انسان بھی اگر دعوت کرتا تو خود لا کے کھلا رہا ہے, پیش کر رہا ہے. اب ایسی چیزیں کم ہو گئی. آج کیا ہو گیا؟ پیسہ ہے, خود سے نہیں جاتا, اس کو رکھ لیا, اس کو رکھ لیا, کرو آپ لوگ. یہ خدمت کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے کسی مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. یہ جو خدمت کا موقع ہے, کسی کو پانی دے دینا پلانے کے لیے, دیکھیں یہ نیکی کتنی بڑی ہے. پانی لا کر پیش کر دیا, آپ پانی پیجیے, کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن ایک آدمی پیسے والا ہے, میں کیوں, آپ کیجیے, ٹھیک ہے, کوئی مجبوری ہے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلاتے تھے, لوگوں کو دیتے تھے, کچھ بھی آتا تو خود ہی پیش کرتے تھے, اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی. تو یہ خدمت سے محرومی کیا لے جاتی ہے اس کو؟ ہم الاقلون. یہ کیا کرتی ہے؟ ثواب سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے. تو چوتھی چیز سمجھ میں آئی. پانچویں چیز, البعد عن اللہ. مال کی کثرت کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہوتا ہے. مال انسان کو, مال کی کثرت اللہ سے دور کرتی ہے, کیونکہ وہ سوچتا ہے میں سب سے بے نیاز ہوں, عبادتوں کی بھی کہاں مجھے ضرورت ہے, اللہ کی بھی کہاں. یہ کبھی سوچ لیتا ہے شیطان ڈالتا ہے. پیسہ ہے نا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, سب ہو جائے گا, برابر ہو جائے گا. نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے, دینی مجلس میں بھی نہیں بیٹھتا. ہوتا ہے نا, میں بہت ساری نیکی. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شیطان کی طرف سے یہ دھوکہ ہوتا ہے. آپ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. یہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے, وہ بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. اس کا بھی اشارہ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں ملتا ہے. اور خدمت جو لوگوں کی خدمت سے غافل ہوتا ہے, اس کا بھی اشارہ سورہ الماعون کی 1 نمبر آیت سے 3 نمبر کی آیت میں ملتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ہے نا, آپ نہیں دیکھتے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے, کیا کرتا ہے وہ؟ فذلک الذی یدع الیتیم کو دھکا دیتا ہے. یتیم کو اخلاق, یتیم کی تو خدمت کرنا چاہیے, اس کو دھکا دے رہا ہے. تو یہ کیا ہے, کس وجہ سے آیا ہے؟ یہ مالدار کی وجہ سے سبب بنتا ہے. اسی طرح چھٹی چیز جو مال کے مفسدے میں آتی ہے, کثرت مال کی, مال زیادہ ہونے کی وجہ سے, وہ کیا ہے؟ انسان صرف گنتیوں پر دھیان دینے لگتا ہے. گنتیوں پر, اس کا دماغ صرف گنتیوں پر دھیان دیتا ہے, جمع کرنا اور گننا, کتنا ہوا میرے پاس, بینک بیلنس چیک کرتے رہنا. اور اس کی وجہ سے کتنے اذکار, ذکر و اذکار چھوڑ دیتا ہے, کتنی نیکی چھوڑ دیتا ہے, وقت ضائع کر دیتا ہے. یہ ہو گیا. 7ویں چیز جو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر, وہ یہ ہے کہ دکھاوے کی محبت پیدا ہو جاتی. دکھاوا, پیسہ ہے تو دکھاوا ہونا چاہیے, پیسہ ہے تو دکھاوا ہونا چاہیے, نمائش ہونی چاہیے کہ میں کتنا مالدار ہوں. یہ پیدا ہوتی ہے, یا آپ یہ سوچیں یہ عام طور سے پائی جاتی ہے. یہ عام طور سے مسلمانوں میں تو تھوڑا کم ہے, لیکن غیروں میں اور زیادہ ہے. ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ حب المظاہر کی نمائش کرنا, دکھاوا کرنا, یہ کتنا زیادہ کثرت مال کی وجہ سے. تھا غریب آدمی کیا دکھائے گا, ہے ہی نہیں کچھ, نہ اوڑھنے کے لیے نہ کھانے کے لیے, دکھائے گا کیا؟ لیکن جس کے پاس ہے وہ دکھائے گا. لیکن صرف جذبہ صرف دکھانے کا ہو اور محبت صرف دکھاوے اور نمائش کی ہو بلا وجہ, تو یہ اچھا نہیں ہے. تو یہ میں 7 نقصان بتائے جو کثرت مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے لیکن ہوتے ہیں. یہ میری اور آپ کی آنکھیں, تجربات, مشاہدات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کا کیا بنایا ہے؟ رکن بنایا ہے.
لیکن کس میں؟ ضابطے میں رہ کر۔ تو جو یہ نقصان بتائے ہیں، اس نقصان پر نظر رکھتے ہوئے انسان کو مال کمانا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں رب العالمین اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص، کوئی غلطی ہو رب العالمین تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ جو باتیں حق ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہے، رب العالمین باتوں کو قبول فرما لے۔ ان تمام باتوں کو رب العالمین تو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔